بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مرحلے میں تھی اور 11ویں مسئلے کی 8ویں فصل میں علم حصولی کی تقسیمات کو ذکر کیا۔ عرض ہوا کہ علم حصولی یا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ بدیہی اور نظری کے بارے میں گفتگو کے بعد مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تتمتن کے عنوان سے ایک مطلب ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ علم کے مقابلے میں یعنی فلاسفہ کے مقابلے میں سوفسطائی ہیں، اور ان سوفسطائیوں کے مختلف گروہ ہیں، کیونکہ جو بھی بندہ فلسفی گفتگو کرتا ہے، فلسفے کو مانتا ہے، تو حد اقل 3 امور کو قبول کرتا ہے۔ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ خود ایک واقعیت ہے، اس بات کو بھی قبول کرتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی واقعیت ہے، یعنی اس سے ہٹ کر بھی عالم ہے، اور تیسرا نقطہ یہ کہ یہ شخص عالم کو درک کر سکتا ہے۔ خوب اسی اعتبار سے ان کے مقابلے میں سوفسطائیوں کے مختلف گروہوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک گروہ سوفسطائیوں کا وہ ہے کہ ان تینوں امور میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، نہ اپنے وجود کو قبول کرتا ہے، نہ اپنے علاوہ کائنات کے وجود کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ انسان عالم خارج کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ایک گروہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ تھا کہ بھائی اپنے آپ کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن اپنے علاوہ کائنات کو قبول کرنا یا کائنات کی معرفت حاصل کر سکنا، اس کو قبول نہیں کرتا۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے بابا میں بھی ہوں، میرے علاوہ کائنات بھی ہے، لیکن آیا میں اس کائنات کو اسی طریقے سے درک کر سکتا ہوں جس طریقے سے ہے، یا اس طریقے سے درک نہیں کر سکتا؟ تو ان گروہوں کے بارے میں مرحوم علامہ نے یہاں پر گفتگو کی کہ گزشتہ جلسے میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں ہوئی تھی۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے کہ وہا ہونا طائفتان اخریان من الشکاکین، یہاں تک پہنچے تھے۔ سوفسطائیوں کے 2 اور گروہ ہیں، جن لوگوں کا ماننا ہے کہ بابا ہم لوگ انسان کے وجود کو قبول کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے ادراکات کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن انسان اور انسان کے ادراکات کے علاوہ اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ خب ایک گروہ یہ ہے، کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے ادراکات، یعنی انسان مورد قبول ہے، انسان کے ادراکات بھی مورد قبول ہے، باقی اس کے علاوہ کائنات یا اس کے علاوہ کائنات کی معرفت وہ دیگر قابل قبول نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ مثلا جیسے اگر آپ مغربی سرزمین پر دیکھیں تو بارکلی اس طریقے سے ہے، اس کا تصور یہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ادراکات کے علاوہ اور تمام چیزوں میں شک کرتا ہے۔ بشپ بارکلی اسی طریقے سے تصور کرتے تھے۔
اچھا یہ گروہ اتنا دقیق نہیں ہے، کیونکہ اس گروہ پر بہت ہی آرام سے نقد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھائی جب اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو بھی قبول کرتے ہیں، ان کے ادراکات کو بھی قبول کرتے ہیں، تو آخر کیا سبب ہے؟ اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو قبول کرتا ہے لیکن دوسرے موجودات کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ خب بھائی دوسرے انسان اور دوسرے انسانوں کے ادراکات دوسرے موجودات سے تو ہٹ کر نہیں ہے، جس طریقے سے دوسرا انسان ہے اسی طریقے سے دوسرے موجودات بھی ہیں۔ اگر آپ دوسرے انسان کو قبول کرتے ہیں، اس کے ادراکات کو بھی قبول کرتے ہیں، تو دوسرے موجودات بھی ایسے ہیں، ان میں کوئی خاص تفاوت تو نہیں ہے۔ لہذا یہ نقطہ ضعیف تھا اور واضح طریقے سے معلوم ہو رہا تھا۔ نتیجتاً جو صوفسٹوں کا ایک اور گروہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نقد تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل واضح طریقے سے وارد ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ نہ، یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم انسان اور انسان کے ادراکات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نحن و ادراکاتنا، اس کو چینج کریں، اس کو تبدیل کریں اور کہے انا و ادراکاتی، میں اور میرے ادراکات، اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کے علاوہ بقایا چیزوں میں شک ہے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اگر دوسرے انسانوں کو بھی قبول کرے تو دوسرے موجودات تو پھر ان انسانوں کی طرح ہیں، لہذا انہوں نے عبارت کو تھوڑا سا دقیق کیا اور کہا کہ انا و ادراکاتی، کہ واو اسی ماں کے معنی میں اور میرا ادراک۔ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گروہ بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ضعیف گروہ ہے، اور ان کو بھی آرام سے نقد کر سکتے ہیں، اور نقد اس طریقے سے ہے، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی تم اور تمہارے ادراکات، اس کے علاوہ بقایا تمام چیزوں کو تم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، کیوں؟ تو وہ لوگ معمولاً کہتے ہیں کہ بابا دیکھیں انسان معمولاً اپنے ادراکات میں خطا کرتا ہے، معمولاً غلطی کرتا ہے، خوب آنکھ کے اشتباہات تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور حواس کے اشتباہات تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لہذا یہ ساری غلطیاں، یہ اشتباہات اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے اعتقاد پر، ہم اپنے ادراکات پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً یہی نقطہ کہ انسان خطا کرتا ہے، یہی نقطہ بہترین دلیل ہے کہ اس کے علاوہ حقیقت ہے۔ یعنی معمولاً یہ لوگ جو خطا کو دلیل بناتے ہیں کہ اور چیز نہیں ہے، مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہی خطا بہترین دلیل ہے کہ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ بھائی خطا کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا، جو میں نے درک کیا ہے وہ اس واقعے کے مطابق نہیں ہے جس طریقے سے واقع ہے۔ مثلا میں سامنے سے کسی سائے کو دیکھوں، جو میرے سامنے سایہ آ رہا ہے، خوب میں اس کو انسان سمجھ رہا ہوں، در حقیقت وہ جانور ہے۔ یہی کہ میں جو اس کو انسان سمجھتا ہوں، دوسرا بندہ مجھے کہتا ہے کہ بابا تم خطا کر رہے ہو، وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ خوب یہ کشف خطا خود بہترین دلیل ہے کہ واقعیت قابل ادراک ہے، بلکہ وہ واقعیت ادراک ہوئی ہے، اس کو سمجھا گیا ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں اس واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بہت لطیف ہے مرحوم علامہ کا نقطہ، کہ جس خطا کے ذریعے سے تم نتیجہ لیتے ہو کہ واقعیت نہیں ہے، وہی خطا بتا رہی ہے کہ نہ واقعیت ہے۔ دیکھیں اس گروہ کو، عبارت کے اس ٹکڑے کو، وہاں ہونا طائفتان، ہمارے سامنے دو گروہ ہیں، اخریان، جو ہم نے
طوائف اور گروہ ذکر کیے، ان سے ہٹ کر دو اور گروہ ہیں من الشکاکین، ہر چیز میں شک کرنے والوں میں سے ان کے دو گروہ ہیں. فطائفۃ یتسلمون الانسان و ادراکاتہ، اگر ایک گروہ وہ ہے جو انسان اور انسان کے ادراکات کو تسلیم کرتا ہے. وَيُظْهِرُونَ شَكَّ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، لیکن انسان اور انسان کے ادراک کے علاوہ بقایا تمام چیزوں میں شک کرتا ہے. ذَلِكَ وَيُظْهِرُونَ شَكَّ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نَحْنُ وَإِدْرَاكَاتِنَا، ہم ہمارے ادراکات کے ساتھ، وَنَشُكُّ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، انسان اور اس کے ادراکات کے علاوہ بقایا چیزوں میں شک کرتے ہیں. وَطَائِفَةٌ أُخْرَى تَفَطَّنُوا بِمَا فِي قَوْلِهِمْ، دوسرا گروہ متوجہ ہوا اس اشکال کی طرف جو ان لوگوں کے کلام کے اندر تھا. یہ جو انہوں نے کہا نحن و ادراکات ہے نا، اس کے اندر جو اشکال پایا جاتا تھا وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. تفتنوا بما فی قولہم، کیا ہے ان کے قول کے اندر، من الاعتراف بحقائق کثیرۃ، کہ بابا ان کی اس بات کے اندر تو بہت سارے حقائق کا انسان اعتراف کر رہا ہے، بہت سارے حقائق کا انسان اعتراف کر رہا ہے، اپنا اعتراف کر رہا ہے، اپنے ذہن کا اعتراف کر رہا ہے، اپنے علاوہ دوسرے انسان کو مانتا ہے، دوسرے انسان کے ادراکات کو مانتا ہے، یہ بہت سارے حقائق کا اعتراف ہو گیا. بحقائق کثیرۃ من اناسی و ادراکات لا، مثلا دوسرے انسان ان کے ادراکات ان کو بھی مانتا ہے. وَتِلْكَ حَقَائِقُ خَارِجِيَّةٌ، اور دوسرے انسان اور ان کے ادراکات وہ بھی حقائق خارجیہ ہیں. اگر ان کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوسرے انسان بھی تو انہی کی طرح، ان کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ فَبَدَّلُوا الْكَلَامَ بِقَوْلِهِمْ، لہذا انہوں نے اپنی بات کو اس طریقے سے تبدیل کیا، انا و ادراکاتی وما وراء ذَلِكَ مشکوکون، میں اور میرا درک، میں اور میری سوچ، بقایا اس کے علاوہ سب کچھ مشکوک ہے. وَيَدْفَعُهُ، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کو بھی دفع کرتی ہے. کون سی بات؟ یہ ان الانسان ربما یخطئ فی ادراکاتہ، بھئی اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ انسان اپنے ادراکات میں کبھی کبھار خطا کرتا ہے. کما فی موارد اخطاء الباصرۃ واللامسۃ وغیرها من اغلاط الفکر، خوب انسان دیکھنے میں خطا کرتا ہے، سننے میں خطا کرتا ہے، چھونے میں خطا کرتا ہے، لمس کرنے میں خطا کرتا ہے. اس کے علاوہ اور انسان فکری استدلالات وغیرہ جو بہت سارے قائم کرتا ہے ان میں بھی خطا کرتا ہے. خوب، اور یہ خطا خود بہترین دلیل ہے کہ حقائق موجود ہیں. ولولا ان هناك حقائق خارجیۃ من الانسان و ادراکاتہ، اگر یہاں پر انسان اور اس کے ادراکات کے علاوہ حقائق خارجیہ نہ ہوتے کہ تنطبق علیہ ادراکاتہ او لا تنطبق، کہ جس پر ان کے ادراکات کبھی منطبق ہوتے ہیں تو کبھی منطبق نہیں ہوتے، اگر ایسے نہ ہوتا تو لم یستقم ذلک بالضرورہ، تو پھر اصلاً خطا کا تصور ہی نہ ہوتا. بھائی اگر حقائق ہیں ہی نہیں تو پھر خطا کس چیز کی، حالانکہ ادراکات میں خطا کرتے ہیں. خوب اس طریقے سے مرحوم علامہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ خوبصورت جواب ہے، الحق والانصاف، کہ خطا بہترین دلیل ہے کہ خود حقائق موجود ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان خطا کو مغالطہ دیتے ہیں، اس خطا کو دلیل قرار دیتے ہیں کہ حقائق نہیں ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں کہ نہ چرا یہ خود بہترین دلیل ہے. اچھا، آخر میں ایک اور نقطہ اور مرحوم علامہ اس بحث کے پروندے کو یہاں پر سمیٹتے ہیں. بعض لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے کہا کہ نہ بابا ان لوگوں کو آپ سوفسطائی نہ کہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ لوگ تو سائنسی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، جدید تحقیقات کے اعتبار سے بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، ان کی علمی باتیں ہیں، سائنسی باتیں ہیں، آپ ان کو کیسے سوفسٹ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی کیسے؟ اس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا دیکھیں
بہت ساری چیزیں آج کی سائنس نے ثابت کی ہیں کہ جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں حقیقت میں اس طریقے سے نہیں ہے. مثال، یہ جو آپ صدا اور صوت آواز سنتے ہیں، یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں جس طریقے سے آپ کو سنائی دیتا ہے حقیقت میں اس طریقے سے تھوڑی ہے. یہ جیسے میں محسوس کرتا ہوں، میں بولتا ہوں اور آپ سنتے ہیں، خارج میں حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خارج کے اندر، ہوا کے اندر تموج پیدا ہوتا ہے. تموج کہتے ہیں مثلا جیسے سانپ کی حرکت ہوتی ہے نا، حرکات مار پیچی کہتے ہیں اسے. سانپ کی حرکت کیسے ہوتی ہے، اس طریقے سے ہوا کا تموج ہے. اچھا، ایک خاص فریکوینسی میں، کیا انگلش میں تو یہی کہتے ہیں فریکوینسی، ایک خاص مقدار میں اگر اس کے اندر ارتعاش پیدا ہو اور تموج پیدا ہو تو انسان کو اس طریقے سے سنائی دیتا ہے. مثلا کہتے ہیں ہر ثانیے میں 20 سے لے کر 20,000 کی حد تک اس کے اندر ارتعاشات پیدا ہوں، یہ تموج پیدا ہوتے ہوں تو انسان کو سنائی دیتا ہے. لیکن 20 سے کم ہو اور 20,000 سے زیادہ کی حد میں اگر ارتعاش پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو سنائی نہیں دیتا. یعنی خارج کے اندر در حقیقت ہوا کا تموج ہے، نہ کہ ایسے الفاظ جیسے آپ بول رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہے. خوب اسی طریقے سے ایک خاص فریکوینسی میں جو آپ دیکھتے ہیں، رنگ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا کا تموج ہے، ارتعاش ہے، حرکات مار پیچی ہیں، لیکن ایک خاص فریکوینسی میں ہو تو انسان کو دیکھنے میں بھی آتا ہے. خوب یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو ایسے لگ رہا ہے جس طریقے سے ہماری صدا اور آواز آپ کے پاس آ رہی ہے، کأنہو آپ اسی طریقے سے سن رہے ہیں، کأنہو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اسی طریقے سے حقائق ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. تو یہ پڑھا لکھا بندہ یہ آ کر یہاں پر کہتا ہے کہ بھائی احتمال تو ہے، جس طریقے سے آواز اور رنگوں کے بارے میں ہم لوگ خطا کرتے ہیں، ہمارے حواس خطا کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، سنتے کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، دیکھتے کچھ اور ہے، اسی طریقے سے ممکن ہے سارا جہان ایسے ہو. مختلف حقائق کو جو میں ثابت کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، خوب ممکن ہے حقیقت میں اس طریقے سے نہ ہو. لہذا یہ احتمال تو ہے، اور ان لوگوں کو آپ سوفسٹ نہ کہیں، یہ ماہرین ہیں. مرحوم علامہ جواب دیتے ہیں کہ اصل نقطہ یہاں پر بھی وہی ہے، اگر یہی کہ کشف خطا کرنا، کشف خطا اس بات کی بین دلیل ہے کہ حقائق موجود ہیں. کیونکہ بھائی اگر خارج میں کچھ نہ ہو تو آپ کو اس ارتعاش، تموج ہوا، اس کا کیسے پتہ چلا؟ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے ادراکات کے علاوہ جداگانہ ہوا کے اندر تموج ہے، ارتعاشات ہے؟ ایک خاص فریکوینسی کے اندر ہو تو آپ کو آواز کی شکل میں یا مثلا رنگ کی شکل میں نظر آتا ہے. خوب یہ ارتعاش، یہ تموج، یہ کہاں سے سمجھا آپ نے؟ بقول آپ کے احتمال ہے کہ کوئی بھی چیز نہ ہو. خوب یہ ارتعاشات کو آپ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ وہ ثانیاً مہم نقطہ کہ جس پر واقعاً مرحوم علامہ واقعاً انگلی رکھتے ہیں، وہ مہم نقطہ یہ کہ یہی کہ تم کشف خطا کر رہے ہو، یہ خود بہترین دلیل ہے کہ حقائق موجود ہے. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، وَرُبَمَا قِيلَ، کہ بسا یوں کہا جاتا ہے، إِنَّ قَوْلَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ مِنَ السَّفْسَطَةِ فِي شَيْءٍ، اگر ان لوگوں کی بات اصلاً سفسطہ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. بل المراد ان من المحتمل، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بابا احتمال ہے کہ اللہ تنطبق الصور الظاہرۃ للحواس بعینها علی الامور الخارجیہ بما لها من الحقیقہ، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ صور جو انسان کے حواس کے لیے ظاہر ہوتی ہیں وہ منطبق نہ ہوتی ہوں عیناً اسی طریقے سے علی الامور الخارجیہ، خارجی حقائق پر.
کون سے خارجی حقائق؟ بما لہا من الحقیقہ، وہ امور خارجہ کی جن کی اپنی ایک خاص حقیقت اور خارجیت ہے، یہ اس پر منطبق نہ ہوتے ہوں. کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ان الصوت بما له من الهویت الظاہرة علی السامع لیس له وجود فی خارجہ. یہ جو آواز ہے کہ اس کی جو ایک خاص ہویت انسان کے کانوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے قوت سماعت کے لیے، یہ اس طریقے سے خارج میں موجود نہیں ہے. خارج میں اس طریقے سے صدا اور آواز نہیں ہے. بل السمع اذا اتصل بالارتعاش بعدد کذا، بلکہ انسان کی قوت سماعت جب متصل ہوتی ہے ایک خاص عدد کے ارتعاش کے ساتھ، ارتعاش یعنی وہی جو ہوا کے اندر تموج ہے، حرکات مار پیچی جو ہے، اس کے ساتھ جب انسان کی قوت سماعت ٹکراتی ہے کہ عرض کیا کہ 20 سے لے کر 20,000 تک ہر ثانیے کے اندر کیا ہو؟ ارتعاشات ہوں، اس خاص فریکوینسی میں ہو تو انسان سنتا ہے. ظاہر فی السمع فی صورت الصوت، تو اس صورت میں انسان کی سماعت کے لیے یہ صوت اور آواز کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ عَدَدُ الْإِرْتِعَاشِ كَذَا ارتعاشاً ظاہر فی البصر فی صورت الضوء واللون، یا مثلاً اس ارتعاش اور تموج ہوا کا عدد ایک خاص مقدار پر پہنچ جائے تو انسان کی بصارت کے لیے روشنی اور رنگ ظاہر ہوتا ہے. پس فالحواسو کے التی ہی مبادئ الادراک لا تکشف اما وراء من الحقائق. اگر یہ حواس خمسہ انسان جو مبدا اور سرچشمہ ادراکات کے لیے، خوب ادراکات کی بنیادی حواس ہیں، درست ہے، یہ اپنے علاوہ بیرونی حقائق کو آپ کے لیے منکشف نہیں کرتے. وسائر الادراکات منتہیۃ الی الحواس، حواس کے بارے میں تو ہم نے کہا کہ یہ حقائق خارجیہ کو آپ کے لیے منعکس نہیں کرتے. خوب یہ تو گئے، اور ادھر سے حواس خمسہ کو اگر آپ ہٹا لیں تو انسان کا علم ختم ہو جائے گا، کیونکہ علم کی انتہا اسی حواس خمسہ کی طرف ہوتی ہے. کہ بہرحال یہ بات اتنی درست نہیں ہے کہ معرفت شناسی اسلامی میں بیان کرتے ہیں کہ نہ، بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو علم حضوری کے ذریعے سے انسان پیدا کرتا ہے. کہ بہرحال معرفت شناسی کے بارے میں تو ہم نے اتنی گفتگو یہاں پر نہیں کی ہے، وگرنہ اسلامی جو معرفت شناسی ہے اس کے اندر علم حضوری ایک مہم ترین نقطہ ہے. یعنی واقعاً معرفت یقینی کہ جہاں پر احتمال خطا نہیں ہوتا، یہ علم حضوری کے ذریعے سے تثبیت ہوتا ہے. کیونکہ علم حضوری میں اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ خطا ممکن نہیں ہے، لہذا جب معرفت کی بنیاد علم حضوری کی طرف ہوتی ہے تو پھر یہ خطا، شکاکیت، یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. کہ یہ معرفت شناسی کے مباحث ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کریں. خداوند متعال نے کبھی موقع دیا تو معرفت شناسی کے بارے میں جداگانہ طریقے سے بحث کریں گے. وفی ہے مرحوم علامہ کے اعتراض ان الادراکات اذا فرضت غیر کاشفت اما وراءها، اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ جو ادراکات ہیں یہ اپنے علاوہ بیرونی حقائق کو کشف نہیں کرتے، اگر اس نقطے کو مان لیا جائے تو فمن این علم ان ہناک حقائق وراء الادراک، تو بابا پھر کیسے پتہ چلا کہ آپ کے علاوہ کچھ حقائق ہیں، اس ادراک سے ہٹ کر حقائق ہے؟ مثلا آپ نے ارتعاش کو تسلیم کیا، خوب یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ فمن این علم ان هناك حقائق وراء الادراک لا يكشف عن الادراک، کہ جن حقائق کو ادراک کشف نہیں کرتا. خوب یہ کہاں سے آپ کو خود پتہ چلا؟ ثم من ادرک ان حقیقت الصوت فی خارج السمع ارتعاش بعدد کذا وحقیقت المبصر وحقیقت المبصر فی خارج البصر ارتعاش بعدد کذا. پھر آخر کون ہے وہ جو درک کرتا ہے کہ بابا حقیقت سامع انسان کی سماعت سے ہٹ کر ہوا کا ایک خاص تموج ہے، یا حقیقت مبصر اس بصارت سے ہٹ کر جو ہے وہ کیا ہے، ہوا کا ایک خاص تموج ہے؟ اس کو پھر کہاں سے درک کیا آپ نے؟ کس نے درک کیا؟ وَهَلْ يَصِلُ الْإِنسَانُ إِلَى الصَّوَابِ الَّذِي يُخْطِئُ فِيهِ الْحَوَاسِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْإِدْرَاكِ الْإِنسَانِ. خوب بھائی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حواس اگر خطا کرتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے، اس چیز کو خود کون سمجھتا ہے
بھائی یہ چیز کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ یہ خود انسان کے ادراک سے سمجھ میں آتی ہے، اور کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ وَبَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ ایک اور اشکال مرحوم علامہ کرتے ہیں، خوب اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو یہ خود آپ کی تھیوری ممکن ہے کہ حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ جب حقائق کا انکار کر رہے ہیں تو یہ جو خود آپ تھیوری اور نظریہ دے رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ بھی خود حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ تجویزو یہ کہنا کہ ان لا ينطبق مطلق الادراک علی ما وراءہ لا يحتمل الا سفسطہ، خوب یہ خود کے مطلق ادراکات ممکن ہے کہ اپنے علاوہ حقائق پر منطبق نہ ہوتے ہوں، خوب یہ خود سفسطے کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے، خود یہ تو حقیقت نہیں ہے نا، یہ بھی خود سفسطہ ہی ہے۔ حتی ان قولنا یجوز ان لا ينطبق شیء من ادراکاتنا علی الخارج لا یؤمن ان لا یکشف عن شیء، عبارت ایسے حتی یہ جو آپ خود اپنی تھیوری اور نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے ادراکات میں سے کوئی بھی ادراک خارج پر منطبق نہ ہو، یہ بھی مأمون نہیں ہے کس بات سے کہ اللہ ینکشف عن شیء، کسی بھی شے سے کشف نہ کرے، حالا بحسب مفاہیم مفردات ہی و تصدیق الذی فیہ، اپنے جسے کہتے ہیں کہ مفردات کے مفاہیم کے لحاظ سے اور تصدیقات کے مفاہیم کے لحاظ سے۔ خلاصہ کلام یہ مطلب روشن ہوا کہ یہ نظریہ خود یہ نظریہ یا تو حقائق سے پردہ ہٹاتا ہے یا خود یہ سفسطہ ہے۔ بس ہمیں نہ کہیں کہ ہم ان کو سوفسٹ نہ کہیں، بلکہ یہ بھی سوفسٹ ہیں، یہ بھی سوفسٹہ ہی ہے۔ خوب اس طریقے سے یہ فصل 8 تمام ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلسہ آئندہ سے فصل 9 کو پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔